جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں دیکھ رہا ہوں پیپل پارٹی آزاد کشمیر کے اندر یہ الیکشن لڑ رہی ہے. تو آج تک میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا سر کہ آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے اور کشمیریوں کے لیے کیا کیا ہے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مسئلہ کشمیر کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی. کشمیر تقسیم ہند کا ایک ادھورا مسئلہ ہے، تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ جو پاکستان اور ہندوستان کی ہماری آرمی ہے ان کو وہاں سے نکالا جائے اور اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ریفرینڈم ہو جس میں کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر میں لب آزاد چینل کے دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، میں آج کراچی بلاول ہاؤس میں موجود ہوں اور آج ہمارے ساتھ جو ہمارے اس پروگرام کے خاص مہمان ہیں جناب سردار نزاکت صاحب، جو کہ بلاول ہاؤس میڈیا سیل کے اس وقت کوارڈینیٹر بھی ہیں. ان سے بات چیت کریں گے اور چند ایک سوالات ان کی خدمت میں پیش کریں گے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا، بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، آپ کو کراچی میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ دیکھیں کراچی میں تو ہمیں کوئی 25 سال سے زیادہ ہو گئے. میری ایجوکیشن کراچی کی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کراچی میں نے جاب بھی کی ہے اور اس کے بعد بزنس بھی ہے اور کراچی میں میری پالیٹکس بھی ہے. تو اس طرح کر کے تقریباً کوئی 25-26 سال ہو گئے مجھے کراچی میں رہتے ہوئے. پھر تو یہ بات سچ ہوگی نا کہ جس نے ایک دفعہ کراچی کا پانی پی لیا پھر وہ کراچی کا ہو کر رہ جاتا ہے. یہ بات حقیقت ہے نا؟ دیکھیں یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ کراچی ایک بہت اٹریکٹیو شہر ہے کیونکہ یہاں پہ بزنس اپارچونیٹیز بہت زیادہ ملتی ہیں، جاب اپارچونیٹیز بہت زیادہ ملتی ہیں. ایک بڑا شہر ہے، پوری دنیا میں کراچی کی ایک پہچان ہے پوری دنیا میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا سے لوگ کراچی میں آتے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. پاکستان کے چاروں صوبے، گلگت بلتستان، فاٹا اور آزاد کشمیر کے لوگ آتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہاں پہ جاب اپارچونیٹیز ملتی ہیں یا بزنس کی اپارچونیٹیز ملتی ہیں یا ایجوکیشن کی اپارچونیٹیز ملتی ہیں وہ لوگ تو یہاں پہ کافی حد تک رہتے ہیں. کچھ لوگ یہاں پہ رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ یہاں سے موو کر جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ایک اٹریکٹیو شہر ہے. اس حوالے سے کراچی ایک غریب پرور شہر ہے. کراچی ایک ایسا شہر ہے جس میں تمام لوگ، تمام قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ کراچی میں جو لوگ آتے ہیں یہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. خیر بزنس مین تو آپ ہیں، لیکن پاکستان پیپل پارٹی کی کون کون سی ذمہ داریاں آپ کو سونپی گئی ہیں؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو بلاول ہاؤس میڈیا سیل کا ممبر ہوں. اس کے علاوہ وزارت بلدیات، ہاؤسنگ، ٹاؤن پلاننگ کا میں کوارڈینیٹر ہوں اور صوبائی ویجیلنس کمیٹی ہے، ہیومن رائٹس کمیٹی، اس کا میں ممبر ہوں. اور میں اس تمام جو میرے اسائنمنٹ ہے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور ہماری پیپلز پارٹی کی تمام لیڈرشپ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ 2-3 ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں جس میں میں کام کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا میڈیا ریپریزنٹیٹیو ہوں. کراچی میں پورے پاکستان کے جتنے بڑے چینل ہیں، چھوٹے چینل ہیں، میں سب پہ جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوں. اور جیسے بھی حالات ہوتے ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسیز ہیں، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو کی پالیسیز تھی، ان کو ہم لے کے ان کو کنٹینیوسلی ہم لوگ پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے اسائنمنٹ مجھے ملے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور اپنی لیڈرشپ کا، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا، آصف علی زرداری صاحب کا، محترمہ فریال تالپور صاحبہ کا اور پورے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، میں اس تمام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں دیکھ رہا ہوں پاکستان پیپل پارٹی آزاد کشمیر کے اندر اپنی نمائندگی کر رہی ہے، الیکشن لڑ رہی ہے. تو آج تک میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا سر کہ آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے اور کشمیریوں کے لیے کیا کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی بنی بیسکلی مسئلہ کشمیر کے اوپر. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بنیاد رکھی گئی، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مسئلہ کشمیر کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اندر جب بھی اقتدار میں آئی ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کی خدمت کی ہے. میں کوئی پیچھے آپ کو نہیں لے کے جانا چاہتا، بہت دور نہیں لے کے جانا چاہتا، کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل جو پروگرام
دیکھتے ہیں, ینگ جنریشن دیکھتی ہے. جو ہماری جو لاسٹ گورنمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس میں آزاد کشمیر کے اندر 4 میڈیکل کالج اور 7 یونیورسٹیز کے کیمپس آزاد کشمیر گورنمنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی کوششوں کی وجہ سے, پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کی وجہ سے, بالخصوص ہمارے جو چودھری عبد المجید صاحب تھے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ اور فارمر پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے, ان کے, اور لطیف اکبر صاحب, چودھری یاسین صاحب, میاں عبد الوحید صاحب اور پوری ٹیم نے آزاد کشمیر کے اندر جتنا کام کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر جتنی حکومتیں اس وقت تک بنی ہیں ان کا کام ایک طرف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کام ایک طرف. وہاں پہ انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے مظفر آباد میں, مختلف ڈویژن کے اندر, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو فلسفہ تھا روٹی کپڑا اور مکان اور عوام کی خدمت کرنا, اسی بنیاد کے اوپر آج چل رہی ہے. اور آزاد کشمیر کی جو ہماری پیپلز پارٹی ہے وہ اسی جو فلسفے کو ٹول کر کے آگے چل رہی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی خدمت پہ یقین رکھتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آزاد کشمیر کے اندر خدمت کی ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے نا کہ کشمیر تقسیم ہند کا ایک ادھورا مسئلہ ہے, تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں, کشمیر بیسکلی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہندو مسلم جنگ ہے یا دو پاکستان اور ہندوستان جو ایٹمی قوتیں ہیں ان کے درمیان ایک تقسیم کا کوئی ایشو ہے, میں اس کو ڈس ایگری کرتا ہوں. اس جو پرسپشن کریٹ کیا گیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر جو 84,000 مربع میل ہے, جس میں آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, مقبوضہ کشمیر, پورا مقبوضہ کشمیر, پٹھان کوٹ, لداخ, سری نگر, تمام جو ایریاز ہیں کشمیر کے, یہ ایک وحدت ہے. کشمیر ایک ملک ہے بیسکلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے یہ کوئی ہندو مسلم جنگ نہیں ہے, یہ کوئی 2 نیشن تھیوری نہیں ہے, بلکہ کشمیر کے اندر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں. کشمیر کے اندر ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں. وہاں پہ بائی برتھ ہندو بھی ہیں کشمیری, بائی برتھ سکھ بھی ہیں, بائی برتھ بدھ مت بھی ہیں, بائی برتھ مسلمان بھی ہیں. ہر مکاتب فکر کے مسلمان آزاد کے پورے کشمیر کے اندر موجود ہیں. تو میں اس چیز کو ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ 2 نیشن تھیوری کا کوئی فلسفہ ہے. یہ بیسکلی کشمیر کی آزادی کا ایک مسئلہ ہے, اور میرا اپنا اور میری پارٹی کا یہ خیال ہے, میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ کشمیر کے اندر اسکاٹ لینڈ کی طرز پہ ریفرینڈم ہونا چاہیے. کشمیریوں کو آزادانہ, منصفانہ اور غیر جانبدارانہ طور پہ کشمیریوں کو ریفرینڈم کا حق دیا جائے, جس میں وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, یا انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر آف اسٹیٹ کی بھی وہاں پہ ایک بڑی آواز موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ریفرینڈم ہو جس سے کشمیری اپنے مستقبل کا بہتر فیصلہ کر سکے. وہاں پہ سیلف ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے. وہاں پہ دونوں جو پاکستان اور ہندوستان کی ہماری آرمی ہے ان کو وہاں سے نکالا جائے, اور اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ریفرینڈم ہو جس میں کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے. تو میں اس پرسپشن کو, اس سارے نظریے کو کنڈیم کرتا ہوں کہ جو ہندوستان پاکستان کے درمیان مسئلہ ہے کشمیر کوئی خدا نخواستہ کوئی سرحدی تنازع یا کوئی ہندو مسلم جنگ ہے یا کوئی 2 نیشن تھیوری کا کوئی ایشو ہے. اور آپ لب آزاد چینل کے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں لب آزاد چینل والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی سوشل میڈیا کی کیمپین کے ذریعے پوری دنیا پہ یہ میسیج دیں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ چاہے مقبوضہ کشمیر کے اندر رہتے ہیں یا نیلم ویلی کے اندر رہتے ہیں یا راولا کوٹ کے اندر رہتے ہیں یا کشمیر کے کسی بھی خطے کے اندر رہتے ہیں, وہ اپنی سوشل میڈیا کی کیمپین کے ذریعے اپنے ریاست جموں کشمیر کے جو بھائی ہیں, جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے, جس طرح آپ لوگوں نے 5 اگست کے بعد جب 370 اور 35 ہندوستان کی گورنمنٹ نے ختم کیا ہے, اس کے بعد جس طرح کشمیر کے لوگوں نے آزاد کشمیر کے اندر, پاکستان کے شہروں کے اندر اور بالخصوص پوری دنیا کے اندر جو پروٹیسٹ کیا ہے, اپنی سوشل میڈیا کی کیمپین کی ہے, اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے اندر بھی آج ایک بڑی آواز ریاست جموں کشمیر کے لیے اٹھی ہے. اور نہرو یونیورسٹی کے اندر وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے کشمیریوں کے لیے اظہار یکجہتی بھی کیا ہے ان کے ساتھ, اور ہندوستان کی جو بھارتی فورسز ہیں ان کے مظالم کے خلاف وہاں پہ آواز بھی اٹھائی ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو بالخصوص اور بالعموم پورے پاکستان کے نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے سوشل میڈیا کی کیمپین کے ذریعے ایک نیریٹو بلڈ کریں کہ ہم ریاست جموں کشمیر کو ایک آزاد ملک کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں, ایک آزاد ریفرینڈم کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. یہی میرا پیغام ہے آپ تمام دوستوں کے لیے. بہت بہت شکریہ جناب. تھینک یو سو مچ.
جی تو ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے بلاول ہاؤس سے جناب سردار نزاکت صاحب. ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، چند ایک سوالات جناب کی خدمت میں پیش کیے. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آتا ہے تو لازمی طور پہ لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. تو اس وقت دیجیے اجازت عبدالتواب کو. انشاءاللہ نیکسٹ کسی نئے چہرے کے ساتھ اور کسی نئے مقام پر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.